آیا ہے اور 6 بجنے سے پہلے بنانا ہے اور 6 بجنے سے پہلے ابھی جا کر صفائی کرو، اتنے میں برتن دھو لوں اور سامان منگوا لوں، 11 بجے واپس کچن میں آ جانا۔ گھڑی میں اس وقت 8 بج رہے تھے۔ وہ اسے تمام تر ہدایات دے کر کچن کی سلیپ پر پھیلی چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ جیسے جیسے کام کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے چیزیں سمیٹتے جاتے ہیں، اس طرح وقت بھی آخر میں بچ جاتا ہے اور کچن کی صفائی بھی برقرار رہتی ہے۔ وہ اسے سمجھاتی ہوئی سخت لہجے میں بولی تھی، جی جی آنٹی، اب جب تم اس گھر کی بہو بن ہی گئی ہو تو اعظم کی طرح مجھے امی کہا کرو۔ میرے دل میں تمہارے لیے اس لیے گنجائش نہیں ہے کیونکہ تم نے میری بیٹی جیسی لڑکی کی جگہ لی ہے جو قابل قبول نہیں، مگر اگر میرے بیٹے کو خوش رکھ سکتی ہو تو میں بھی صبر کر لوں گی، لیکن اگر میرے اکلوتے بیٹے کی آنکھوں میں ویرانی نظر آئی یا اس کے چہرے پہ اضطراب و پریشانی جھلکی تو اسی وقت میں گھر سے باہر کروں گی۔ میرے بیٹے پہ دھیان دو، وہ پریشان نظر آتا ہے، رات بھی وہ 2 بجے گھر آیا۔ نئے شادی شدہ لڑکے یوں گھر سے باہر تب ہی رہتے ہیں جب ان کی گھر والی انہیں سکون فراہم نہ کر رہی ہو۔ اگر آئندہ اتنی رات تک وہ گھر سے باہر رہا تو میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا، شادی کر ہی لی ہے تو اس کے تقاضے بھی سمجھو، صفائی کر کے کچھ دیر آرام کرنا اور 11 بجے آ جانا یہاں۔ وہ باتوں باتوں میں پورا کچن سمیٹ چکی تھی جبکہ لیلک ان کے نرم رویے پر حیران سی انہیں دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کی ایک ایک بات اس نے جیسے ذہن نشین کر لی تھی۔ جی۔ وہ اب انہیں برتن دھوتا دیکھ کر یک لفظی جواب دے کر کچن کے باہر چل دی تھی، تائی امی کوئی آ رہا ہے کیا؟ وہ کچن پانی کے لیے آئی تو دیگر لوازمات دے کر بولی تھی۔ جب سے وہ یونی سے آئی تھی تب سے اس نے نور جہاں بیگم اور لیلک کو کچن میں مصروف پایا تھا، مگر وہ لیلک کی موجودگی میں کچن تک نہ آ سکی تھی۔ ہاں، تعمیر اور کمال بھائی آئیں گے۔ اوہ، یہ سب آپ نے اکیلے بنایا ہے کیا؟ وہ کچھ خاص رسپانس نہ دے سکی تھی، پھر بھی اپنی حیرت کو کم کرنے کے لیے پوچھ ہی بیٹھی تھی، نہیں، سب اس سے بنوایا ہے، بس میں نے گوشت دھونے اور سبزیاں کاٹنے میں مدد دی تھی۔ لیکن تائی امی، پرسوں تک تو اسے چائے بھی بنانی نہیں آتی تھی اور آج یہ پروفیشنل کھانے، اس کی حیرت میں زیادتی ہوتی جا رہی تھی۔ بالکل صحیح، مگر میں نے اسے اچھے سے گائیڈ کیا ہے اور ایک ایک چیز اپنے ہاتھ سے ڈلوائی ہے۔ مستقل یہیں اس کے سر پہ کھڑی رہی تھی، جب ہی سب پرفیکٹ بنا ہے وہ اس کی معلومات میں اضافہ کرتی ہوئی اپنے کام میں مصروف بولی تھی، جبکہ مہل گنگ سی رہ گئی تھی۔ تائی امی، آپ نے مجھے پرایا ہی کر دیا ہے، میں کھانا تیار کروا دیتی۔ کہیں نہ کہیں سے اسے دکھ ضرور ہوا تھا، پچھلے سال سے ہی وہ کچن کو سنبھالتی تھی اور اب ایک دم سے اسے یوں ہر چیز سے دور کر دینا اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، تمہارے سالانہ امتحان چل رہے ہیں، ابھی تمہیں آرام دیا ہوا ہے، تمہیں تو پرایا کبھی کر ہی نہیں سکتی، تم تو میری جان ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، ان کے لہجے میں پیار ہی پیار اور شفقت تھی۔ ٹھیک ہے پھر۔ وہ صرف خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ ٹیبل پر کھانے کی ڈشیں سجا رہی تھی، لاؤنج میں بیٹھے مہمانوں کی ہنسنے بولنے کی آوازیں جیسے جیسے اس کی سماعت سے ٹکراتی ویسے ویسے ہی اسے اپنے مس فٹ ہونے کا خیال دل و ذہن میں آتا۔ یہ خاندان کتنا خوشحال تھا، شاید اس کی وجہ سے ہی کتنی پیچیدگی ان کے مابین تھی، مگر پھر بھی سب ایک دوسرے کے ساتھ کتنا جڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے گھر میں کبھی ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا۔ ان کے ہاں تو کھانا بھی کوئی ساتھ نہیں کھاتا تھا، سب کے اوقات ہی اتنے الگ تھے۔ لیلک، وہ نور جہاں بیگم کی آواز پر ایک دم اپنے خیالوں سے باہر آئی تھی، جو اس کے پیچھے کھڑی ایک نظر کھانے سے سجی ٹیبل کو دیکھ کر اس سے مخاطب ہوئی تھی کہ کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں، اتنا کوئی ہلکا رنگ، اور تیار بھی نہیں ہوئی۔ اب سب کھانے کی ٹیبل پہ آئیں گے تو تمہیں ایسا دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ نور جہاں کی اکلوتی بہو اتنی سادہ سی ہے۔ وہ اس کو سفید رنگ کے سادہ سے سوٹ میں دیکھ کر بولی تھی، میں اوپر کمرے میں چلی جاتی ہوں، جب سب چلے جائیں تو برتن صاف کر دوں گی۔ وہ اپنی طرف سے اچھا مشورہ دے گئی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم سے ملنا چاہتے ہیں وہ۔ سوٹ تو تمہارا بس ٹھیک ہی ہے، مگر ایسا کرو، میرے کمرے کی الماری کی دراز میں ایک میرون رنگ کی سرخی رکھی ہے، وہ نکال کے لگا لینا تاکہ چہرہ تو اچھا لگے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے ڈائننگ ایریا کے دروازے کی طرف لے جاتی ہوئی بولی تھی، مگر کیا؟ مگر جلدی جاؤ، پھر تمہیں باہر لے چلوں۔ وہ اس کو آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی تھی، جس پہ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ بچے اگر غلطی کر دیں تو انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ کھانے کی ٹیبل پہ تمام نفوس بیٹھے ہوئے تھے، تب کمال صاحب
دھیمے لہجے میں بولے تھے۔ کمال انکل، دل دکھانے کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ مہل کافی دیر سے لیلک کے لیے پیار دیکھ کر جل کے بولی تھی۔ اس کی فطرت میں جلن نہیں تھی، مگر جب سے وہ آج یونی سے آئی تھی تب سے اس کا ذہن بار بار بھٹک رہا تھا۔ سب نے ہی ایک دم سے بازی پلٹ دی تھی۔ نور جہاں بیگم جنہوں نے اس کے لیے ہی لیلک کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، آج انہیں ہی اس سے کھانا بنواتے دیکھ کر، پھر جس طرح انہوں نے لیلک کو سب سے ملوایا، اور اب کمال صاحب کی لیلک سے باتیں، اس کے لیے پیارے لفظ سن کر وہ خاک ہو گئی تھی۔ اسے اپنا وجود بہت فضول لگا تھا۔ جن کا دل دکھتا ہے ان کے لیے باری تعالیٰ نے اعلیٰ انعام تیار کر رکھے ہوتے ہیں، جن کا ہم انسانی مخلوق کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ کہنے کو تو ہم اشرف المخلوقات ہیں، مگر ہمارے ظرف کہیں نہ کہیں بہت چھوٹے نکل آتے ہیں۔ وہ کب سے کھانے پر ہوئی گفتگو کو، گپ شپ کو انجوائے کر رہا تھا، مگر اب نظریں اس کی اریحا پہ تھیں، جبکہ جواب اس نے مہل کو دیا تھا۔ دامیر بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں لیلک بھابھی کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ آخر ڈنر بھی تو انہوں نے ہی تیار کیا ہے ہمارے لیے۔ اریحا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ اعظم جو خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، اریحا کے آخری جملے پر وہ چونک کر سر اٹھا کر نورجہاں کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ہوئی لیلک کو دیکھنے لگا تھا، جو شاید یہاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ اتنا پرفیکٹ کھانا وہ بنا سکتی ہے، یہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ جبکہ آج اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ سفید سادے سے سوٹ اور ڈارک میرون لپسٹک گداز لبوں پہ سجائے، وہ ہر تھوڑی دیر بعد دھیمے سے مسکرا رہی تھی، جس سے اس کے دائیں گال پہ پردہ گڑھا پہلی بار اسے نمایاں ہوا تھا۔ اس کا آج کا روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ اتنی خاموشی سے اس کے ذہن پہ چھا رہی تھی کہ اعظم خود بھی پریشان ہو کر کھانے سے ہاتھ روک چکا تھا، جبکہ دوسری جانب مہل اس کی نظریں لیلک پر دیکھ کر اور دامیر کی بات کو طنز سمجھ کر اچھا خاصا بدمزاح ہو گئی تھی۔ کھانا تو وہ بھی چھوڑ چکی تھی، جبکہ دونوں کے دل کے حالات بالکل یکجا تھے۔ دونوں کے دل کسی نہ کسی کے لیے تو ڈوب ہی رہے تھے۔ وہ کچن میں برتن سمیٹتی ہوئی سنک میں جمع کرنے لگی تھی۔ اس وقت وہ سب کے لیے چائے بنا رہی تھی، ساتھ اسے برتن بھی دھونے تھے۔ جیسے جیسے وہ ان کچھ دنوں میں انڈا ٹوسٹ، چائے اور برتن دھونا سیکھ گئی تھی، جبکہ باقی کچھ بنوانا ہو تو نورجہاں بیگم کی مدد سے وہ بنا لیتی تھی۔ بھابھی، میں یہ برتن دھو لوں گی، آپ چائے لے جائیں۔ ابھی وہ سنک کے قریب کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ اتنے برتن کیسے دھوئے گی۔ اریحا کی آواز پہ حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگی تھی، جو پہلے دن سے اب اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ لیلک کو کسی خطرے کی آمد لگی تھی، کیونکہ اتنا وہ اس کے بارے میں مشاہدہ کر ہی چکی تھی، جبکہ اسے اس گھر کی تینوں خواتین صحیح نہیں لگی تھیں۔ نہیں، میں مینیج کر لوں گی، وہ سہولت سے انکار کرتی ہوئی کراکری اسٹینڈ سے 4 کپ نکال کر ٹرے میں رکھتی چولہے کے قریب آ گئی تھی۔ چائے بن چکی تھی۔ سچ میں واش کر لوں گی، مہل نے مجھے بتایا تھا کہ سارا کام کھانا صفائی آج آپ نے کیا، تھک گئی ہوں گی، آپ چائے دے کر آپ آرام کر لینا، باقی کام میں اور مہل دیکھ لیں گے۔ اریحا اچھے سے صفائیاں دیتی ہوئی اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی، جس پر وہ خاموشی سے چائے لے کر سر اسپات میں ہلا کر کچن سے نکل گئی تھی۔ اس کا ارادہ اب نورجہاں بیگم کے کمرے کی طرف جانے کا تھا، جہاں کمال صاحب، دامیر، اعظم اور نورجہاں بیگم بیٹھے تھے۔ جس طرح آزادی سے وہ چاروں نفوس کمرے میں بند تھے، اسے یہی محسوس ہوا تھا کہ کوئی خاص ڈسکشن زیر بحث ہے۔ وہ نوک کر کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور چائے سب کو سرو کرنے لگی تھی۔ اعظم کو سرو کرنے کے بعد وہ نورجہاں بیگم کے حکم پر وہیں ٹوسٹر صوفے پر اعظم کے ساتھ براجمان ہو گئی تھی۔ بہت پیاری پسند ہے اعظم تمہاری، اور بھابھی آپ کو بہت ہی فرمانبردار بہو مل گئی ہے۔ لیلک بیٹا، تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ بھابھی ان کو بھی انوائٹ کر لیتی آج۔ وہ جیسے ہی اعظم کے ساتھ بیٹھی تھی، کمال صاحب کے سوال پہ گھبرا سی گئی تھی۔ ڈیڈ کینیڈا میں اپنا بزنس رن کرتے ہیں، اور آپ رہتی کہاں تھیں، کس کے ساتھ؟ میرا مطلب ہے والد صاحب تو باہر ہوتے ہیں۔ ان کے اگلے سوال پہ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھے سنجیدہ سے اعظم پر ڈالی تھی۔ آخر وہ کیوں اس کی پرسنل انفارمیشن لے رہے ہیں، جبکہ اعظم نے اس سے آج تک کچھ نہیں پوچھا تھا۔
وہ اسے ایک مہذب آدمی لگے تھے، مگر یوں اس سے پوچھنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر تعمیر کے والد ہونے کے ناطے وہ ان کی عزت کر رہی تھی۔ ہم مہینہ پہلے ہی پاکستان شفٹ ہوئے ہیں۔ میری پیدائش لندن میں ہوئی تھی اور وہیں قیام پذیر تھے۔ وہ ایک جملہ کہہ کر بات کو اپنی طرف سے ختم کر چکی تھی، کیونکہ جانتی تھی اس کے آگے کچھ پوچھنے کے لیے نہیں بچے گا۔ تم نے پہلے بتایا نہیں کہ تم لندن سے یہاں آئی ہو۔ اتنے بڑے آزاد شہر میں رہ کر بھی تم اتنا کم بولتی ہو۔ دامیر کی بات پہ وہ مسکرائی تھی۔ ایکچولی دامیر، پہلے بتانے کا موقع نہیں ملا، کوئی بات نہیں، اب پوری سٹوری بتانا مجھے۔ دامیر اب بھی باز نہیں آیا تھا۔ اعظم، جب یہ لندن میں رہتی تھی تمہیں کیسے ملی؟ تمہارے بقول یہ تمہاری پسند کی شادی ہے؟ نورجہاں بیگم نئے انکشاف پر چپ نہیں رہی تھی۔ امی، جب میں باہر گیا تھا تو ایک کیمپ میں یہ بھی آئی ہوئی تھی، تب ہماری ملاقات ہوئی تھی، پھر یہ پاکستان میرے لیے ہی آئی تھی، ہے نا لیلک؟ وہ اپنا بازو اس کے گرد باندھتا اس کے کندھے پہ زور دیتا لیلک کی تائید چاہ رہا تھا، جس پر وہ تیزی سے سر ہاں میں ہلا کر اس کی بات کا یقین دلا چکی تھی۔ جی ہاں، صحیح کہہ رہے ہیں، وہ اس کے بازو کے حصار میں بیٹھی گڑبڑا کے بولی تھی۔ بھابھی، آج ہم کس لیے آئے ہیں یہ تو آپ کو اعظم نے بتا ہی دیا ہوگا۔ نورجہاں بیگم کا دیہانت کمال صاحب نے بتایا تھا، ورنہ لیلک کا لندن سے تعلق ہونا انہیں کسی اور ہی کہانی کا پتہ دے رہا تھا۔ اعظم نے انہیں بتایا؟ اعظم نے تو نہیں بتایا مجھے، وہ ان کی بات پہ نہ سمجھی سے بولی تھی۔ میں بھول گیا انکل، کمال صاحب کو اس نے ہلکی سی صفائی دی تھی۔ اصل میں بات یہ تھی بھابھی کہ میں دامیر کی شادی کرنا چاہ رہا ہوں اور اپنی بہو بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے آپ کی بیٹی اریحا کو ہی منتخب کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ کمال صاحب کی بات پہ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی تھیں۔ یہ سچ تھا کہ دامیر کو ہمیشہ انہوں نے اعظم جیسا سمجھا تھا اور ہمیشہ یہی چاہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ اریحا کا نصیب بن جائے اور اریحا ان کے آمنے سامنے رہے، ورنہ باہر کے لڑکوں سے تو وہ بے انتہا ڈر چکی تھی۔ سب ٹھیک ہے بھائی صاحب، مگر ایک بار اریحا سے پوچھ لوں، آپ کو میں انکار نہیں کر سکتی۔ دامیر کو ہمیشہ میں نے اعظم کی طرح چاہا ہے، وہ بہت تحمل اور احترام سے گویا ہوئی تھی۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بالکل آپ کے پاس ہفتے بھر کا دورانیہ ہے، مگر جواب مثبت ہی ہو۔ اگلے اتوار کو منگنی کا ارادہ ہے ہمارا۔ وہ اپنے تمام پلانز بتاتے ہوئے صوفے سے کھڑے ہو گئے تھے۔ تھینک یو آنٹی۔ دامیر ان کے آگے احتراماً جھکا تھا۔ نورجہاں بیگم نے اس کے جھکے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی اپنے سامنے اتنے شاپنگ بیگز میں چیزیں دیکھ کر اس سے بولی تھی، اس لیے لایا ہوں کیونکہ تم اب تک ان 2 سوٹ میں ہی موجود ہو جو میں ہاسپٹل میں تمہارے لیے لایا تھا۔ تمہارے شوہر کو تو اس سب کی توجہ ہے ہی نہیں نا، وہ کبھی اہمیت دے گا؟ وہ آج بھی اپنے دیے ہوئے سوٹ میں دیکھ کر افسوس سے بولا تھا۔ تبھی آتے ہوئے اس نے لیلک کے لیے کافی شاپنگ کر لی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے ان سے کہا ہی نہیں، اگر کہہ دیتی تو وہ مجھے میری ضرورت کا سامان لا دیتے۔ اسے اعظم کی برائی اچھی نہیں لگی تھی۔ ہر بات کہتے تھوڑی ہیں، اسے سمجھنا چاہیے کہ اب بیوی والا ہوں، میری کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ کبھی بیوی کو شاپنگ کرا دوں، باہر لے جاؤں، ڈنر کروا دوں، مگر نہیں۔ اچھا چھوڑیں، آپ اریحا کو پسند کرتے ہیں، تبھی آپ مجھ سے نکاح نہیں کر رہے تھے؟ وہ اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی تھی۔ یس، اور میرا نکاح تم سے اس لیے بھی نہیں ہوا کیونکہ اعظم تمہارے نصیب میں تھا۔ اب جلد تم نے میری شادی میں آنا ہے۔ ارے تمہاری نند کی ہی شادی تو مجھ سے ہوگی اگر وہ مادام مان جائیں۔ وہ جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا کھڑا ہو گیا تھا۔ جی بالکل، خوش رہیں آپ۔ وہ اس کی باتوں سے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ کمال صاحب اور دامیر کو سی آف کر کے اپنے بیڈ روم میں آیا تو بیڈ پہ رکھے شاپنگ بیگز دیکھ کے بولا تھا۔ وہ لاؤنج میں لیلک اور دامیر کی باتیں اچھے سے سن چکا تھا، مگر ان کو ٹوکنا بہتر نہیں لگا تھا۔ کا کیا؟ وہ جو دوپٹہ صوفے پہ رکھ کے باتھ روم جانے ہی لگی تھی، اس کی آواز اور ایک دم آنکھ پہ چوکی تھی۔ یہ سب کیوں لیا ہے تم نے اس سے؟ وہ شاپنگ بیگز میں سے چیزیں نکال کر غصے میں زمین پر پھینکتا ہوا بولا تھا۔ اعظم، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟
وہ کارپیٹ پر پھیلے ڈریسز جیولری پھیلی دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے جارحانہ رویے کی تو کوئی خبر نہیں تھی، پھر یہ اچانک میں تمہاری فکر نہیں کرتا رائٹ، اب تم جو بتاؤ گی وہی کروں گا۔ مجھ میں تو احساس نہیں ہے مگر تم میں تو احساس ہے، کیوں ایک غیر محرم سے تم نے یہ سب چیزیں لیں؟ اور کس خوشی میں اس سے اتنا ہنس ہنس کے بات کر رہی تھی۔ وہ اس کی بات پر تو شاکڈ رہ گئی تھی، جبکہ عارضم نے اب شاپنگ بیگ چھوڑ کر برہم لہجے میں اس کی کلائی پکڑ کے بالکل اپنے سامنے کیا تھا۔ اس کی صف گرفت اپنی کلائی پر محسوس کر کے وہ تڑپ گئی تھی۔ چھوڑیں مجھے، آپ پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ پہلے اس کی باتوں پر اور اب سخت گرفت پر مچل کر رہ گئی تھی، اوپر سے اسے اس کے اتنے قریب بنا دوپٹے کے دو آہستہ روپ نہایت ہی قریب مہک دار نرم گرم سانسیں اس کے سیاہ بال جھٹکے سے ایک دم اس کے چہرے پر پھیل گئے تھے۔ پاگل ہو گیا ہوں میں؟ ہاں، اور تم جو کر رہی ہو وہ کیا؟ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے کہو۔ مر نہیں گیا ہوں میں، زندہ ہوں ابھی۔ وہ اس کو بیڈ پہ دھکا دے کر چیخا تھا، نہ جانے کیوں تعمیر سے اس کی دوستی اسے خواہ مخواہ کھل رہی تھی۔ اس کے دھکا دینے پر وہ دھڑم سے بیٹھ کے بیچوں بیچ گر گئی اور خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اگر ان کپڑوں اور چیزوں کو تم نے استعمال کیا تو ان کپڑوں سمیت تمہیں بھی آگ لگا دوں گا، اوکے؟ وہ ایک پنکھ بیڈ پہ رکھ کے اس کی جانب جھکا تھا، جبکہ وہ پھٹی آنکھوں سے اس کا اتنا اوور پوزیسو روپ دیکھ رہی تھی۔ اوکے، اس کی خاموشی پہ وہ دوبارہ دھاڑا تھا، جس پر وہ تیزی سے سر اس بات میں ہلا کر اسے یس کا نشان دے رہی تھی، جبکہ اس کی زبان تو اندر ہی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ لفظ ختم ہو گئے تھے۔ اس کا جواب دیکھ کر عارضم جھٹکے سے اٹھا تھا اور کپڑوں کو پاؤں سے پرے کر کے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ صبح کے اس پہر موسم اچھا خاصا بدل چکا تھا، کل رات سے ہی سردی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ البتہ مہینہ نومبر کا تھا، مگر آسمان پر چھائے موٹے موٹے روئی جیسے نیلے بادل کسی اور سما کا پتہ دے رہے تھے۔ آج یونہی کے لیے نکل تو گئے ہیں مگر موسم صحیح نہیں لگ رہا ہے۔ وہ دونوں فٹ پاتھ پہ چلتی ہوئی پوائنٹ کے سٹاپ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ اس وقت وہ دونوں خود کو شال میں چھپائے ہوئے تھیں، ٹھنڈے موسم سے بچنے کے لیے تدبیر کی تھی۔ نہیں جاتے تو اسائنمنٹ کے مارکس پیپر میں کیسے انکلوڈ ہوتے؟ ماہل بیگ لٹکائے سامنے گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ چونکہ پیپر ان کے ختم ہو چکے تھے، مگر اسائنمنٹ ہمیشہ کی طرح پیپرز کے بعد سبمٹ ہوتے تھے۔ بارش اگر ہو جائے تو موسم کتنا رومانٹک ہو جائے گا نا؟ مگر فائدہ کیا اس رومانٹک موسم کا؟ ہم دونوں ہی اکیلے ہیں، مزے تو ان کے ہیں جن کے یونی میں سینس ہیں یا جو کپلز ہیں۔ اریحا کو کچھ دنوں سے ہی اپنے سنگل ہونے کا دکھ ستا رہا تھا۔ کسی نہ کسی بات پہ وہ اب اس بات کا رونے لگی تھی۔ تمہارا موڈ اب شاید بدل گیا ہے، پہلے تمہیں ان سب چیزوں سے دور بھاگنا پسند تھا، اب تم کیوں خواہ مخواہ یہ دکھ پالنے کی کوشش کر رہی ہو؟ عشق، پیار، محبت اور یک طرفہ نظر میں سے فارغ ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنی ان 2 سالوں کی پڑھائی پہ دھیان دو۔ وہ اس کو کتنے دن سے یہی بات سمجھا رہی تھی، مگر اریحا اپنی ضدی نیچر کی وجہ سے اس کی سنی سے انسنی کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ جو دکھ برداشت کر رہی ہے، اسی دکھ سے وہ بھی دوچار ہو۔ اس نظر کا کیا کروں جو اس ڈاکٹر پہ ٹھہر گئی ہے؟ وہ افسردگی سے بولی تھی۔ نظر کا ٹھہرنا برحق ہے، مگر ان 2 نظروں سے ہی پوری کائنات کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ جب ہمارے پاس اتنی خوبصورت کائنات میسر ہے تو پھر کیوں ایک چیز پہ نظر ٹھہرائی جائے؟ وہ اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی جب اس کا پاؤں رپٹا تھا، شاید کوئی پتھر چپل کے نیچے آیا تھا۔ اوف اریحا! وہ درد سے سنبھل نہ پائی تھی اور ایک دم نیچے کو لڑک گئی تھی۔ او گاڈ! تمہارے اس گاؤن نے کام خراب کر دیا ماہل یار! اریحا نیچے بیٹھی اس کا ہاتھ تھام کر اٹھانے کی کوشش کرتی بولی تھی، مگر وہ اٹھ نہیں پائی تھی۔ میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے اریحا! وہ پاؤں پر زور ڈال کے بھی اٹھ نہیں پا رہی تھی، جبکہ پاؤں پر دباؤ ڈالنے سے درد اور بڑھ رہا تھا۔ موچ آ گئی ہے۔ ڈرامے میں بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کے پاؤں میں موچ آتی ہے تو کوئی ہیرو جلدی سے آتا ہے اور اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں قید کر کے ہاسپٹل لے جاتا ہے، اور وہیں ان کی پیار کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اریحا، ڈرامے میں بھی تو ایسا ہوا تھا نا؟ وہ ایسے موقع پر بھی مذاق سے باز نہ آئی تھی۔
جبکہ مہیل نے اسے گھورا تھا۔ تمہیں میرے درد کا احساس نہیں ہے اور تمہیں ڈراموں کے واہیات سینز یاد آ رہے ہیں۔ میں مرنا قبول کروں گی۔ کسی غیر محرم کی باہوں میں جانے سے پہلے وہ اس پہ باور کرواتی ایک بار پھر خود سے اٹھنے کی کوشش میں تھی، لیکن اٹھ نہ سکی تھی۔ پہلی بار درد سے اس کی آنکھوں میں گرم سیال جمع ہونے لگا تھا۔ ہاسپٹل جانا ہوگا فی الحال ہمیں۔ اپوائنٹ کے لیے تو نہیں جا سکتے، ٹائم بھی اوپر ہو گیا ہے اور تم ایسی حالت میں۔ مگر اسائنمنٹ کو 11 بجے تک سبمٹ کرواتے ہیں۔ پہلے تمہارا ٹھیک ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اریحا جلدی فیصلہ کرنے میں مصروف تھی۔ اسے ہاسپٹل جانا زیادہ اہم لگا تھا۔ اس نے سوچتے ساتھ ہی ایک آٹو پکڑا تھا اور اریحا کی مدد سے اٹھ کر سہارے سے آٹو میں بیٹھی تھی۔ کوئی فریکچر تو نہیں ہوا ہوگا نا اریحا؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی تھی۔ کوئی نہیں، ہلکی سی موچ ہے، ڈاکٹر بس پاؤں پکڑیں گے اور کھینچ کے صحیح کر دیں گے۔ تم اجازت دو تو میں کر دوں؟ چلو، پوری نہ صحیح مگر آدھی تو ڈاکٹر بن چکی ہوں میں بھی۔ وہ اس کے ہاتھ پہ زور دیتی اسے مطمئن کر رہی تھی۔ ناشتہ؟ وہ جلد بازی میں ڈائننگ ٹیبل پہ آ کر بیٹھا تھا۔ آج اسے صبح اٹھنے میں دیر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے جلدی یونی پہنچنا تھا۔ ابھی وہ اپنی گندمی کلائی پہ بندھی گھڑی میں وقت دیکھنے ہی لگا تھا جب چیخنے کی آواز پہ اس نے سر اٹھا کر کچن کے کھلے گیٹ کی طرف دیکھا تھا، جہاں سے چند لمحے پہلے آواز آئی تھی۔ کسی بھی لمحے کو ضائع کیے بغیر وہ تیزی سے اٹھا تھا اور کچن میں داخل ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ کچن کارنر سے ٹیک لگائے اسے کھڑے دیکھ کر فکر مندی سے بولا تھا، جو اس کی طرف کمر کیے خاموش کھڑی تھی۔ کل رات سے ہی اس کا موڈ خراب تھا، جس کی وجہ سے وہ لیلک پہ بھی غصہ نکال چکا تھا، اور اب لیٹ اٹھنے کی وجہ سے بھی اس کا موڈ ڈبل آف ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں مردانہ آواز پر وہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی اور دل میں دعا پڑھنے لگی تھی۔ اسے ابھی وہ کسی موت کے فرشتے سے کم نہیں لگا تھا، کیونکہ کل رات کی واردات سے وہ اچھی خاصی اس سے خائف ہو چکی تھی۔ ہاتھ کیوں چھپا رہی ہو؟ کیا نقصان کر دیا ہے؟ اب تم نے جب نہیں آتا کام کرنا تو کیوں یہاں پر آ جاتی ہو؟ اور یہ ناشتے کا وقت ہے، جب تم بنا نہیں سکتی تو کم از کم یہاں نظر تو مت آؤ کہ تم سے کوئی امید تو نہ ہو کہ ناشتہ ملے گا۔ اور صبح اٹھایا کیوں نہیں؟ مجھے پتہ بھی ہے یونی جانا ہوتا ہے، اگر ایک کلاس مس کر دوں تو کتنے اسٹوڈنٹس کی اسٹڈیز کا لاس ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے من منانے پر ایک دم جھنجھلا اٹھا تھا۔ ایک تو صبح لیٹ اٹھا تھا اور دوسرا آج اسے اسٹوڈنٹس کو لیب پر فارم کروانی تھی، جو وہ بالکل مس نہیں کروا سکتا تھا۔ کچھ اس کی نادانیاں تھیں اور کچھ اس کی اپنی غلطیاں تھیں، جس پر وہ نہ چاہ کے بھی غصہ ہو گیا تھا۔ بنا رہی ہوں۔ وہ صبح اس کے اتنے بڑے لیکچر اور ذلت پہ روحان سی ہو گئی تھی، ہکلاتے ہوئے بمشکل اپنی بات مکمل کی تھی اور اپنی کلائی پہ اچھے سے آستین صحیح کر کے بریڈ کا باکس کھولنے لگی تھی۔ آنسوؤں کو پیتی ہوئی وہ ایک بار پھر کام کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ جلدی کرو! وہ ایک بار پھر دھاڑا تھا، جس پر اس کے آہستگی سے چلتے ہاتھ تھمے تھے اور وہ ڈر کے اچھلی تھی۔ وہ جب بریڈ فرائی کرنے جا رہی تھی، اب ہاتھ میں پکڑا پین ڈس بیلنس ہوا تھا۔ لمحے میں اس کے آستین پہ تیل اچھلا تھا اور پین زمین پر گرا تھا۔ وہ اس قدر گھبرائی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے۔ آؤچ! درد کی شدت سے اس کی ایک اور چیخ نمایاں ہوئی تھی۔ آنسو روکتی ضبط ختم ہوئی تھی اور گرم سیال نین کٹوروں سے بہنے لگا تھا۔ کیا کر دیا تم نے؟ وہ اس کی کلائی پہ ماتم کرتا رہ گیا تھا۔ وہ اس کی لاپرواہی پہ ماتم کرتا رہ گیا تھا۔ روزانہ ہی کوئی نہ کوئی تماشا لگا رہتا ہے۔ جب بھی وہ لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی، تب سے اس کا سکھ چین برباد ہو گیا تھا۔ غصے سے وہ اس کی طرف بڑھا تھا اور جھٹکے سے اس کی کلائی تھامی تھی، جس سے وہ اس کے قریب آئی تھی۔ اعظم نے لمحہ بھر اس کے سرخ ڈوروں اور آنسوؤں سے بھرے نینوں کو دیکھا تھا۔ نہ جانے کیا تھا ان آنکھوں میں کہ اسے اپنا رویہ ایک پل میں ہی یاد آ گیا تھا۔ سرخ گالوں سمیت وہ آہستہ آہستہ کپکپا رہی تھی، جبکہ لیلک کو لگا تھا کہ اس کی ساری جان اعظم کی تھامی ہوئی کلائی میں آ گئی تھی۔ درد کی شدت برداشت کرتے ہوئے وہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ کہاں دھیان ہوتا ہے مس لیلک تمہارا؟ وہ اب اس کی کلائی پر سے آستین ہٹاتا ہوا بیزار سا بولا تھا، لیکن شوق تو تب رہ گیا تھا جب اس کی نظر اس کی سرخ کلائی اور بازو پر گئی تھی۔ شاید ان دنوں میں پہلی بار اس کی نظر اس کے جسم کے کسی حصے پر پڑی تھی۔ یہ سب کیسے ہوا لیلک؟
وہ حیرانگی سے اس کے کپ کپاتے وجود کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ کلائی اور بازو پر جگہ جگہ جلنے کے نشان تھے، اس کی سفید گداز کلائی پر سرخ و سیاہ نشان نمایاں تھے۔ لیلک خاموش ہو کر رہ گئی تھی، اس کی اس جسارت پہ وہ کچھ نہ کہہ سکی تھی، کہتی بھی کیسے؟ اس کے سامنے اس سے بولا کب جاتا تھا، ہمیشہ منمنا کی ہی رہ جاتی تھی۔ اس کی پرسنالٹی کا سحر ہی ایسا تھا کہ اس کا تمام کانفیڈنس ختم ہو چکا تھا۔ رات بھی تو یہی ہوا تھا کہ وہ اپنی صفائی میں نہیں بول سکی تھی۔ جو جل گیا تھا وہ بمشکل بولی تھی، کب، کیسے اور اتنا سارا؟ وہ اس کی کلائی پر ٹھنڈا پانی ڈالتا ہوا تشویش زدہ لہجے میں بولا تھا، آپ چھوڑیں، میں خود کر لوں گی۔ وہ اس کی قربت پہ پزل ہو کر رہ گئی تھی، اوپر سے اس کے سوال، وہ کس طرح اسے جواب دیتی؟ جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو، پہلے بتایا تھا مجھے فضول جواب ہرگز نہیں پسند۔ وہ غصے بھری ایک نظر اس پہ ڈال کے سنجیدگی سے بولا تھا، جبکہ لیلک اس کے غصے اور مغروریت پہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ بچوں کو بھی ایسے ہی ڈراتے ہوں گے، کوئی غلطی سے ان سے سوال بھی نہ کرتا ہوگا، بیچارے بچوں کا مستقبل بھی خطرے میں ہے۔ وہ دل میں سوچ کے رہ گئی تھی، اگر جب شوہر اتنا ظالم ثابت ہو رہا ہے تو استاد کیسا ہوگا؟ مجھے کھانا نہیں بنانا آتا ہے، وہ مختصر بولی تھی۔ اب اسے کیسے یقین دلاتی کہ اپنے گھر کبھی اس نے اٹھ کر ایک گلاس بھی نہ اٹھایا تھا جب کچھ کبھی بنایا ہو۔ یہاں تو وہ عادی ہو کر رہ گئی تھی۔ خدا کے لیے مجھ پر اور میرے گھر والوں پر رحم کرو، اگر کل کو تمہیں کچھ ہو گیا تو ہم پہ ہی کیس ہوگا کہ بیوی کو جلا دیا۔ میری ریپوٹیشن میرے سرکل میں ہرگز خراب کرنے کی کوشش مت کرو۔ بہت محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے، تمہارے لیے اب قربان نہیں کر سکتا۔ نکاح کیا ہے وہی میری زندگی کے لیے عذاب بن کے رہ گیا ہے۔ وہ اپنی بات پہ لفظ چبا کر بولا تھا جس پر لیلک کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ نہ جانے اس کی باتوں سے اسے اتنی تکلیف کیوں پہنچی تھی۔ کلائی اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے کھینچی تھی۔ مجھے شوق نہیں ہے آپ کی ریپوٹیشن خراب کرنے کا، آپ کی امی ہی نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے۔ آپ کو میں اتنی غیر اہم لگتی ہوں تو ایک ہی دفعہ میں مجھے یہاں سے کہیں اور بھیج دیں۔ وہ شدت سے آنسو ضبط کرتی اب رونے لگی تھی، جبکہ آواز لرز رہی تھی۔ بہت ہی نازک ہے تمہاری بیوی، اسے بتاؤ ذرا سا تیل اچھلنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو اتنے آنسو بہا رہی ہیں اور تم اس کے غلام بنے اس کی خدمت کرے جا رہے ہو۔ اتنی نزاکتیں اچھی نہیں، کل کو بچے بھی لانے ہیں تب کیا کرو گی؟ تب بھی ایسے بیٹھ کے کنارے سے لگ کے بیٹھی رہنا۔ نورجہاں بیگم جو ابھی کچن میں داخل ہوئی تھی ان کو قریب دیکھ کر بولی تھی، ہمیشہ کی طرح اسے رون ڈالا تھا۔ آرزم ان کے جملے پر صبر کر گیا تھا، جبکہ ایک گہری نظر اس کے وجود پہ ڈالی تھی۔ وہی پرانے سفید شلوار قمیض اور سفید گلے میں پڑا دوپٹہ اس کے وجود کو چھپانے میں ناکامیاب تھا۔ اس کا موڈ آف ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکی خود سے بھی بہت لاپرواہی دکھا رہی تھی۔ نورجہاں بیگم کی باتوں پہ لیلک کا چہرہ سرخ ہوا تھا، ان کی باتوں پر وہ گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ جاؤ کمرے میں بنا رہی ہوں ناشتہ، وہ لیلک کو حکم دیتی ہوئی بولی تھی۔ ان کی ایک آواز پر وہ وہاں سے بھاگی تھی۔ امی جلدی کریں آپ بھی۔ وہ انہیں بولتا ہوا وہاں ہی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ ذہن اب تک اس کی کلائی اور بازو کے زخموں پر تھا۔ رات بھی اس نے کس قدر سختی سے لیلک کی کلائی تھامی تھی اور اس نے اف بھی نہیں کیا تھا۔ کیوں بار بار وہ اسے تکلیف دے رہا تھا، جبکہ اب تو سب ٹھیک ہونے لگا تھا۔ کل رات بھی وہ اس کی تعریف کرنے جا ہی رہا تھا، مگر دامیر اور اس کی باتیں سن کر اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا اور دامیر کا گفٹ دینا اسے نہایت برا لگا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی ضروریات خود پوری کر سکتا تھا۔ شروع میں کھانا بناتے ہوئے ہاتھ اکثر جل جاتا ہے، جبکہ تمہاری بیوی ایسے بچوں کی طرح ہے جنہیں اے لکھنا تک نہیں آتا۔ کھانے کی ہسٹری میں تبھی اسے زیادہ وقت لگ رہا ہے اور وہ کافی کیئر لیس بھی ہے۔ نورجہاں بیگم کی آواز پر وہ اپنے خیالوں سے باہر آیا تھا۔ جی امی، مگر آپ اس سے اتنی محنت مت لیا کریں، اسے عادت نہیں ہے۔ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولا تھا کہ شاید وہ مان جائیں۔ اب تم ہمیں بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ اور بیوی پر ایسے نہیں چیختے چلاتے۔ وقت گواہ ہے کہ تمہارے والد مرحوم کبھی مجھ سے اس رویے سے پیش آئے ہوں۔ جب بیاہ کر لائے ہو تو محبت سے بھی پیش آؤ۔ وہ اس کو سمجھا کر کچن سے جا چکی تھی، جبکہ وہ اپنے رویے پر شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔
شام کے لیے بہت سارے پلانس وہ سوچ چکا تھا۔ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھ کے ناشتہ کرنے لگا تھا۔ اب کچھ دیر لگے گی، بس پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ریسیپشن پہ کھڑا اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈالے کھڑا تھا جب اپنے عقب سے اسے آواز سنائی دی۔ اس وقت صبح 7:30 کا وقت تھا۔ ہاسپٹل میں نہ ہونے کے برابر لوگ تھے۔ چند وارڈ بوائے اور نرس، وہ بھی اپنے اپنے رومز میں تھے، جبکہ ڈاکٹرز ڈیوٹی روم میں تھے۔ وہ خود بھی ابھی اپنے آفس سے نکل کر ایک راؤنڈ لگانے کے لیے باہر آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ویسے بھی 8 بجے اس کی ڈیوٹی آف ہو جاتی تھی، مگر اب آوازوں کی طرف سے وہ پیچھے مڑا تھا۔ اینی ہیلپ لیڈی؟ وہ ریسیپشن پر ایک کونی لگائے سفید لیب کوٹ جینز پہ پہنے، اسٹیتھوسکوپ گلے میں لٹکائے مہذب لہجے میں بولا تھا۔ اریحا قریب کوئی اور تھا بھی نہیں، اسی لیے اس نے انہیں مخاطب کیا تھا۔ آپ سر یہاں؟ اریحا تو اس کی آواز کی تہہ میں کھوئی ہوئی بولی تھی، اور یوں اسے اچانک سامنے دیکھ کر وہ ہڑبڑائی تھی اور محل کو چھوڑ کر سیدھی ہوئی تھی۔ اریحا کے اس طرح چھوڑنے پر وہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھال پائی تھی۔ وہ اس کے سہارے پر کھڑی تھی اور اب یوں اس طرح چھوڑنا اسے انتہائی برا لگا تھا۔ سامنے اس شخص کو وہ بھی ایک نظر دیکھ چکی تھی، تب بھی اریحا پہ اسے مزید طیش آیا تھا۔ گر جاتی میں ابھی درد کی شدت برداشت کرتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا اور ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی تھیں۔ سامنے والا اس کی آنکھوں سے ہی اس کے غصے کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ سوری، میری بہن کے موچ آ گئی ہے، وہ ہم یوں ہی جا رہے تھے، لیکن اچانک یہ سب ہو گیا۔ ہمیں اسائنمنٹ بھی ٹیچر کو دینا ہے، چیک اپ کے لیے ہیلپ کر دیں۔ وہ گڑبڑاتی ہوئی نہ جانے کیا بول رہی تھی۔ لفظوں کے اتار چڑھاؤ نے اس کے جملے کو خراب کیا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ اچانک یوں اسے سامنے دیکھ کر اس کا دل ہی سانس لینے سے انکار کر چکا تھا۔ گھبراہٹ چہرے سے عیاں ہو رہی تھی، جبکہ محل کی الگ ٹینشن تھی۔ کم وتھ می؟ وہ اریحا کے بے ربط جملے سن کر ایک نظر غصے سے کڑی محل پر ڈال کے آگے بڑھ گیا تھا۔ اریحا اس کو فالو کرتی ہوئی اپنے ننھے سے دل کی بڑھتی دھڑکنوں کو قابو پاتی محل کو لیے اس کے پیچھے چل دی تھی۔ وہ تمہارے پاؤں کا معائنہ کریں گے، وہ اسے بیڈ پہ بٹھاتی ہوئی محل کے کان میں بولی تھی، کیونکہ ڈاکٹر زارق کب سے کھڑے چیک اپ کے انتظار میں ہی تھے۔ مگر لیڈی ڈاکٹر نہیں ہوگی یہاں کیا؟ وہ اتنی آہستہ آواز میں بولی تھی کہ اریحا کو ہی سنائی دیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس وقت بہت کم ڈاکٹرز آن ڈیوٹی ہیں، اور جو ہیں وہ سب میل ہیں، فیمیل کہاں سے لاؤں؟ وہ محل کی بات پہ لفظ چباتی ہوئی بولی تھی، مگر اس کی آواز ذرا تیز ہو گئی تھی، جو مقابل آرام سے سن چکا تھا۔ بیٹا، آپ روم سے باہر جائیں، پیشنٹ کو اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ اریحا کو مخاطب کرتا ہوا گویا ہوا تھا۔ نظریں اب بھی محل کے شفاف سفید چہرے پہ تھیں، جو سرخی مائل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ پھیلا خوف وہ آرام سے محسوس کر سکتا تھا۔ اپنے چہرے پر سنجیدگی سجائے وہ مسکراہٹ ضبط کیے کھڑا اس کی حرکات و سکنات کو ہی نوٹس کر رہا تھا، جبکہ اریحا اس کے بیٹا کہنے پر ہی چونک کے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کیوں اکیلا چھوڑ دیں اریحا؟ تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ وہ صدمے سے چیخی تھی۔ وہ بمشکل اپنا کہا روک پایا تھا۔ بیٹا، آپ ریسیپشن پہ فارم کو فل کریں، جب ہی چیک اپ ہوگا، یہ ہاسپٹل کی پالیسی ہے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی۔ تم یہاں بیٹھو، بس 1 منٹ میں فل کر کے آتی ہوں یار، وہ محل کا ہاتھ تھام کے بولی تھی۔ آ رہی ہوں نا، کچھ کہیں گے تھوڑی تمہیں؟ وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھتی ہوئی نرمی سے بولی تھی، جس پر محل خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اب روم میں صرف 2 ہی نفوس بچے تھے۔ وہ دروازے سے چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب آیا تھا۔ گر گئی تھیں آپ؟ وہ اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ محل نے اس کے اشارے پہ خود بخود اپنا پاؤں سیدھا کیا تھا۔ فیمیلز ڈاکٹر اس وقت آن ڈیوٹی نہیں ہے۔ اگر آپ کو مسئلہ ہے تو پہلی بات یہ کہ میں ڈاکٹر ہوں اور ہمیں ہر چیز کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کچھ گھنٹے انتظار کر لیں گی تو 11 بجے تک فیمیلز ڈاکٹر ہاسپٹل آ جائیں گی۔
تو وہ آپ بتا دیں آپ کو کیا کرنا ہے۔ وہ اس کو بولنے پر اکسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 11 بجے تک تو وہ انتظار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ انہیں یونی بھی پہنچنا تھا۔ آپ چیک کر لیں، ہمیں یونی پہنچنا ہے۔ وہ اجازت دیتی ہوئی اپنے پاؤں پر سے گاؤن ہٹا چکی تھی۔ وہ اجازت پہ مزید اس کے پاؤں کے قریب ہوا تھا اور اس کا گداز سفید یخ پاؤں کو چھوا تھا۔ محل کے یکدم پیر میں پھر درد اٹھا تھا۔ محل کو یکدم کرنٹ محسوس ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنا پاؤں پیچھے کر چکی تھی۔ پاؤں پیچھے کرنے سے اس کے پاؤں میں درد اٹھا تھا۔ بیکالم وہ واپس سے اس کا پاؤں پکڑ چکا تھا اور اب پاؤں کی پنڈلی اور ہڈی کو چھوتا ہوا معائنہ کر رہا تھا، جبکہ محل سانس روکے اس کے عمل پہ آنکھیں بند کیے چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ کون سی یونی جانا ہے آپ کو؟ وہ ایک دم سے پاؤں پہ جھٹکا دیتے ہوئے پاؤں چھوڑ چکا تھا اور اس سے سوال دریافت کیا تھا، جبکہ محل پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کس قدر جارحانہ طریقے سے اس نے اس کا پاؤں کھینچا تھا کہ وہ چیخ تو نہ سکی تھی مگر آنسوؤں کی لڑیاں اس کے گلابی گال پہ پھیلی تھی۔ اب ٹھیک ہو گیا ہے؟ وہ حجاب کے ہالے میں چھپا اس کا سرخ چہرہ اور اب تیزی سے پھیلتے آنسوؤں کو دیکھتا نرمی سے بولا تھا۔ اسے ان آنسوؤں پہ تکلیف ہوئی تھی۔ صنف نازک میں بھی انتہائی نزاکت ہے۔ وہ دھیمے سے گویا ہوا تو محل اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کوئی کرتا ہے کیا؟ وہ اپنے پاؤں کو اپنے نرم ہاتھ سے چھوتی ہوئی روحان سے انداز میں بولی تھی۔ ٹھیک بھی تو کرنا تھا نا؟ وہ اس کے انداز پہ مسکرا کے بولا تھا۔ ٹھیک ہوا کیا؟ اریحا فارم فل کر کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ ایک سلپ پر میڈیسن لکھتا محل کی گود میں وہ سلپ رکھتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ چل کر دکھاؤ محل، اریحا اس کے جانے کے بعد اس سے بولی تھی۔ جان نکال دی اس نے میری اریحا، وہ پاؤں زمیں پر رکھتی ہوئی بولی تھی اور ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور چل کے چیک کیا تھا۔ اپنے پاؤں کو دیکھ کر اسے سکون بھی آیا تھا۔ سفید ویگو جیسے ہی دروازے کے سامنے رکی تھی، گارڈز کے قدم آگے بڑھے تھے۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ گارڈز نے کھولا تھا۔ کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہ گاڑی سے اترے تھے اور مین گیٹ کی جانب بڑھے تھے۔ سلام صاحب، سفید اور گولڈن بنگلے کے ارد گرد کھڑے چوکیدار نے بڑھ کر سلام کیا تھا۔ وہ سر اس بات میں ہلا کر کالے گوگلز آنکھوں پر چڑھائے اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ جدید طرز کا بنا بنگلہ جہاں ہر جگہ سفید رنگ ہی کھلتا ہوا اپنی نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ بڑے بڑے گولڈن گیٹ، مختلف قسم کے پھولوں سے سجا گارڈن۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے راہداری عبور کرتے ہوئے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھے تھے۔ لیلک مائی پرنسس، اتنی دیر بعد ان کے منہ سے پہلا جملہ یہی نکلا تھا، مگر بنگلے میں ارد گرد خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آپ وہ اس آواز کو کیسے بھول سکتی تھیں؟ کچن سے باہر آتی ہوئی وہ حیرت کی زیادتی سے بولی تھی۔ آنا تو تھا ہی۔ وہ ان کی متناسب خوبصورت سراپے کو ساتھ لگاتے ہوئے مسکرا کے بولے تھے اور گوگلز اتار کر انہیں پکڑائے تھے۔ مگر آپ تو 3 مہینے بعد آنے والے تھے، ابھی تو بس 1 ہی مہینہ ہوا ہے۔ وہ ابھی بھی اپنی حیرت کو چھپا نہیں پائی تھیں۔ تیزی سے ان کا دل ڈھول کی طرح دھڑکنے لگا تھا۔ شاہ کی موجودگی یقیناً خطرے کا باعث تھی۔ میرا آج آنا برا لگ رہا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو چلا جاؤں واپس؟ دل نہیں لگ رہا تھا پرنسس کے بنا اور تمہارے بغیر نیند بھی نہیں آ رہی تھی تو آ گیا۔ وہ انہیں گھوری سے نوازتے ہوئے بولے تھے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ سچ کہوں تو رات کو بیڈ روم میں رات گزارنا مشکل ہو جاتی تھی، دن تو پھر سروینٹس کے ساتھ اسپینڈ ہو جاتا ہے، مگر رات میں آپ کا بستر خالی دیکھ کر دل ہول اٹھتا ہے۔ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں، وہ اچھے سے بات بناتی ہوئی بولی تھی۔ کھانا نہیں، بس اچھی سی چائے۔ اور پرنسس کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ اور 2 ہفتوں سے اس کا فون بھی بند جا رہا ہے، کہاں ہے وہ؟ پہلے اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ پرنسس کی وجہ سے ہی میرا کینیڈا میں اس وقت دل نہیں لگ رہا تھا۔ ان کا انداز تشویش شدہ تھا۔ پرنسس ان کی اکلوتی اولاد تھی جسے وہ جان سے بڑھ کر چاہتے تھے، ہمیشہ اپنی ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھا تھا۔
مگر ان 2 ہفتوں سے انہیں حیرت اور تشویش نے آ گھیرا تھا۔ وہ جب بھی بزنس کے سلسلے میں باہر جاتے تو اس سے روزانہ فون پر رابطہ بحال رکھتے تھے، مگر اب کافی دن سے فون پر رابطہ بھی منقطع ہو چکا تھا۔ مسز شاہ نے انہیں یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے کچھ پرانے دوستوں کے ساتھ ناردرن ایریاز کا ٹور کرنے گئی ہے، جس کی وجہ سے وہاں سگنلز نہ ہونے کی وجہ سے اس کا فون بھی آف ہے۔ جب ان کی مستقل اسی وجہ سے بات نہ ہو پائی تو وہ فکر میں پاکستان چلے آئے تھے، ورنہ الٹا 3 مہینے کینیڈا میں بزنس کو تیزی سے آگے بڑھانے کا ان کا ارادہ تھا۔ بتایا تھا شاہ کہ آپ کی پرنسس لیلک ناردرن ایریا میں ہیں، اسی وجہ سے فون پر رابطہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہاں سگنلز کا کافی ایشو ہے۔ مسز شاہ ایک بار پھر انہیں اپنی باتوں میں پھنسانے کی کوشش میں تھیں۔ مانا کہ میں نے تم سے شادی سڈنی میں کی تھی اور تم وہاں کی پلی بڑی ہو، مگر پیدائش سے شادی کے 2.5 سال تک میں پاکستان ہی رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہاں کیا موسم کیسا ہے اور کہاں کہاں سگنلز پرابلم ہے۔ مسئلہ کیا ہے ایڈل؟ وہ روز کے ایک ہی بہانے سے چڑ کے بولے تھے۔ اس بار ان کی آواز ذرا تیز ہو گئی تھی۔ تیز آواز سن کر کچن میں کام کرتی آمنہ بی بھی کچن کے دروازے پہ کھڑی خوفزدہ ہو کر دیکھنے لگی تھی۔ آپ پہلے فریش تو ہو لیں شاہ۔ وہ ایک دم ان کے چلانے پہ بوکھلا گئی تھی۔ ان کی شادی کو 6واں سال چل رہا تھا اور ان 6 سالوں میں شاید شاہ صاحب نے پہلی بار یوں چیخ کر ان سے بات کی تھی، ورنہ جس طرح وہ پرنسس کو ہاتھ کا چھالا بنائے رکھتے تھے اسی طرح مس ایرل کو بھی پھول کی طرح رکھا تھا۔ کب تک آئے گی وہ وہاں سے؟ ان کا غصہ مزید بڑھا تھا۔ اگلے ہفتے شاہ۔ وہ گھبرا سی گئی تھی ان کی بات پہ۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئے تھے۔ وہ آج سینٹر کے بعد شہر کے بڑے شاپنگ مال میں آیا تھا۔ شاپنگ کرتے ہوئے اسے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ رات کے سائے چاروں طرف پھیل چکے تھے، جبکہ پارکنگ میں گاڑی تک پہنچتے پہنچتے گرج چمک کے ساتھ بادل تیزی سے برسنے لگے تھے۔ آج موسم ہی کچھ ایسا بنا ہوا تھا کہ صبح سے ہی بارش کی پریڈکشن ہو چکی تھی، مگر اس قدر خطرناک ہوگی یہ اس نے سوچا تک نہ تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے تک اس کی شرٹ بھیگ چکی تھی۔ شاپنگ بیگز پچھلی سیٹ پر رکھ کر وہ جلدی سے بیٹھ کر گاڑی دوڑا لے گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تسبیح ہاتھ میں لیے کچھ پڑھ رہی تھی۔ موسم کی شدت دیکھتی ہوئی انہیں اعظم کی فکر تھی، جو 9 بجنے تک گھر کی طرف نہ لوٹا تھا۔ 7 بجے تک وہ گھر آ جایا کرتا تھا۔ اریحہ جاؤ بھابھی کو بلا کر لاؤ اپنی۔ وہ صوفے پر بیٹھی موبائل میں مگن اریحہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ 3 سے 4 بار وہ خود اعظم کو کال کر چکی تھی، مگر کال بند جا رہی تھی۔ جی آنٹی، دوسرے ہی منٹ وہ اس کے سامنے تھی۔ کچھ کہہ کر گیا تھا اعظم تمہیں؟ صبح میں تم سے الجھ بھی رہا تھا، کہیں لڑائی تو نہیں ہوئی تم دونوں کے بیچ؟ اب تک گھر نہیں آیا ہے؟ وہ اس سے پوچھنے لگی تھی، جسے خود کچھ معلوم نہیں تھا۔ کل رات سے ہی وہ اس پر شیر کی طرح دہاڑ رہا تھا۔ نہیں، وہ تو مجھے بتا کر کچھ نہیں گئے تھے۔ ابھی اس نے جواب دیا ہی تھا کہ دروازے کی بیل بجی تھی۔ دیکھو بھائی آ گیا ہے، وہ اریحہ کو کہتی صوفے سے اٹھ گئی تھی۔ دروازہ کھولنے پر اعظم کو بھیگا ہوا آتا دیکھ کر ان کو کچھ سکون آیا تھا۔ وہ ڈھیر سارے شاپنگ بیگز تھامے اندر داخل ہوا تھا اور بلند آواز میں سلام کیا تھا، اور پھر نورجہاں بیگم سے حال چال بتا کر فریش ہونے کے لیے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ جاؤ اسے کپڑے نکال کے دو۔ وہ چائے نہیں بناؤں؟ وہ کمرے میں جانے سے کترا رہی تھی اور نہ اس کے سامنے جا کر اسے ذرا سی بھی چھیڑنا چاہتی تھی۔ صبح کی بدمزگی وہ بھولی نہیں تھی۔ اریحہ دیکھ لے گی چائے، تم جاؤ، چائے میں اوپر ہی بھیجتی ہوں۔ وہ اس وقت کو کوستی ہوئی زبردستی کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ صبح 7 سے 8 کے درمیان جو پیشنٹ آئے تھے ان کے فارمز میرے روم تک پہنچا۔ وہ رات 8 بجے ایک بار پھر آن ڈیوٹی ہو چکا تھا اور ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی کو مخاطب کرتا وہ اپنے روم کی جانب بڑھا تھا۔ 2 منٹ کے اندر اس کے سامنے فارمز کی فائل پڑی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا چائے کا کپ تھامے موسم کو انجوائے کر رہا تھا۔ وارڈ بوائے کے آتے ہی فائل کی جانب بڑھا تھا اور چائے کی مگ کو ٹیبل پہ رکھا تھا۔ راکنگ چیئر پہ بیٹھے وہ ٹیبل پہ جھکا فائل کی طرف پوری طرح متوجہ تھا۔ خوبصورت چہرے پہ سنجیدگی قائم تھی۔ اپنا مطلوبہ نام پڑھ کے اس کے چہرے پہ فاتح مسکراہٹ دوڑی تھی اور فائل بند کی تھی۔ مہل زارق مہل،
واو نائس کمبینیشن۔ وہ اتنا میچور ڈاکٹر ہو کر بھی اتنی سی چیز پہ خوش ہو رہا تھا۔ صبح کا واقعہ اس کے ذہن میں کتنی بار چل چکا تھا اور بس وہ مسکرانے پر ہی اکتفا کر رہا تھا۔ راکنگ چیئر سے اٹھ کر اس نے اپنے کبرڈ میں لٹکا ہوا لیب کوٹ نکالا تھا اور وائٹ ٹی شرٹ کے اوپر پہنا تھا۔ باتھ روم کے مرر میں ایک بار خود کو دیکھا تھا اور مطمئن سا ہوا تھا اور ہاسپٹل کے راؤنڈ پہ نکل گیا تھا۔ مہل کو اس نے پہلی بار یونی میں دیکھا تھا۔ کچھ دن کے لیے ہاسپٹل سے لنکڈ یونی میں گیا تھا چونکہ اس نے اپنا گریجویٹ اسی یونی میں مکمل کیا تھا، تو وہ اکثر کسی نہ کسی کام کے لیے وہاں جاتا رہتا تھا۔ اس دوران ہی اس کی نظر خیالوں میں کھوئی مہل پر پڑی تھی۔ اس کی انکہی کہانی سناتی آنکھیں جیسے اس کی آنکھوں میں بس گئی تھیں، مگر آج صبح جیسے اس کے لیے یہ انعام تھا کہ وہ خود اس کے سامنے چلی آئی تھی، ورنہ کچھ دن میں فراغت کے بعد یونی جانے کا ارادہ کر چکا تھا، مگر آج تو اس کے دیدار کے ساتھ ساتھ اس کا نام یہاں تک کہ ایڈریس اینڈ گھر کا نمبر تک اسے مہیا ہو گیا تھا۔ اسے صبح کتنا برا لگا تھا جب اس کی بھوری آنکھوں میں آنسو تیرے تھے۔ جلد وہ اس کو اپنا بنانے کا سوچ چکا تھا۔ کل جا کر ہی وہ مسز حشام کو یہ گڈ نیوز دینا چاہتا تھا۔ اصل معنوں میں تو وہ اب اکیلا رہ رہ کے تھک چکا تھا۔ 3 سال کس طرح اس کے گزرے اسے معلوم ہی نہیں ہوا تھا۔ پہلے گریجویٹ، پھر پوسٹ گریجویٹ، پھر دیگر ڈگری پروگرامز میں وہ وقت اور عمر ایسی گزری کہ اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن اب وہ ویل سیٹلڈ اور مشہور ڈاکٹروں میں سے ایک تھا، یہاں تک کہ پورا ہاسپٹل وہ خود رن کر رہا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو الماری میں منہ دیے کھڑا تھا جبکہ شاپنگ بیگز بیڈ پر بکھرے پڑے تھے۔ وہ سوچ و بچار میں کھڑی اسی خیال میں مگن تھی کہ اسے کپڑے نکال کر دے یا نہیں، مگر اسے خود مصروف دیکھ کر لیلک کی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نکال دوں، وہ ہمت کرتی ہوئی مشکل سے بولی تھی، اور اب اتنی بھی کوئی سہمی ہوئی بندی نہیں تھی کہ سب کے رویوں سے خاموش رہے یا کہتی رہے۔ مگر جب سے وہ پاکستان آئی تھی اس کی قسمت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل گیا تھا۔ ہاں، وہ جو آرام دہ سوٹ کی طلب لیے ڈھونڈ رہا تھا، لیلک کی آواز پہ وہ فوراً پیچھے ہٹا تھا۔ وہ تیزی سے الماری کی طرف گئی تھی اور نیچے والے خانے میں سے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ نکالی تھی۔ وہ کپبورڈ بند کر کے مڑی ہی تھی، مگر جیسے اس کی جانب نظریں اٹھی تھی تو جیسے وہ گڑبڑا گئی تھی۔ وہ فوراً سے نظریں پھیر لی تھی۔ اعظم اپنی جسم سے چپکی شرٹ اتار چکا تھا اور اب شرٹ لیس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حجاب سے چہرہ ہی پھیر گئی تھی۔ شکریہ۔ وہ اس کی حرکت کو نوٹ کرتا کپڑے اس کے ہاتھ سے لے کر باتھ روم کی جانب بڑھا تھا۔ تم بھی چینج کر لو، ان بیگز میں تمہاری تمام ضروریات کا سامان ہے، وہ کہتا رکا نہیں تھا، جبکہ لیلک نے سب سے پہلے اس کی بھیگی شرٹ بالکنی میں جا کر گرل پر ڈالی تھی اور پھر دھیرے سے چلتی بیڈ پر بکھرے شاپنگ بیگز کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ رات کو اعظم کا تعمیر کے دیے ہوئے گفٹس پھینکنا اسے برا لگا تھا، لیکن آج اپنے سامنے اتنے سارے شاپنگ بیگز دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ صحیح معنی میں تو وہ بھی اب ان 2 سوٹس پہنتے ہوئے تھک چکی تھی۔ وہ تو ان لڑکیوں میں سے تھی جو ایک سوٹ دوبارہ دہراتی نہیں تھی، مگر قسمت کا ظلم ایسا کہ سب کچھ الٹ ہو رہا تھا۔ وہ ایک ایک کر شاپنگ بیگز کھول کر دیکھنے لگی تھی۔ مختلف قسم کی فراک، 3 پیس سوٹ دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ ایسے کپڑے اس نے پہلی بار یہیں پہنے تھے۔ شروع سے وہ باہر رہی تھی تو وہاں ہلکے پھلکے اسکرٹس، ٹی شرٹ، جینس اور ٹراؤزر چلتے تھے۔ اسے دوپٹہ لینا بھی انتہائی مشکل کام لگتا تھا، اور اب یہ لمبی لمبی فراک دیکھ کر وہ الجھی تھی، اور 3 پیس ریڈی میڈ سوٹ کے دوپٹے اسے کوف میں ابتلا کر رہے تھے۔ تقریباً 8 سوٹ تھے اور وہ سارے ہی ایسے تھے اس کا منہ بن گیا تھا، مگر اس کے موڈ آف ہونے کی کہاں کسی کو فکر تھی۔ اگلے بیگ میں ایک بڑی سی شال تھی اور اس کے علاوہ اور بیگ میں بھی سادی سی فلیٹ چپل تھی اور ایک عدد بلیک ہائی ہیل تھی۔ سب سے زیادہ اچھا اسے مختلف فریگرنس کے پرفیوم اور مختلف قسم کا میک اپ کا سامان لگا تھا۔ وہ ہمیشہ سے میک اپ جمع کرنے کی شوقین رہی تھی۔ اس کے اپنے گھر میں بھی 4 الماریاں میک اپ بیگز اور شوز سے بھری پڑی تھیں۔ سب سے آخری بیگ جب اس نے کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں اور اس کے ہاتھوں میں لرزش پڑی تھی۔ ان کے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں تھا کہ وہ خوش ہوتی یا مختلف خوبصورت رنگ اس کے چہرے پہ پھیلتے۔ وہ ضبط سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ سرخ اور سفید رنگ کی 2 نائٹی دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی، جبکہ ایک نائٹ سوٹ تھا جو سلکی ٹراؤزر اور شرٹ کی شکل میں تھا۔ جبکہ اب اس نے سکون کا سانس لیا تھا، یہی سمجھی تھی کہ کہیں ان کا ارادہ تو نہیں بدل گیا۔
نہیں، اس کا ارادہ کہاں بدل سکتا ہے، وہ کتنا چیختا ہے، کتنا چڑھتا ہے، اس پہ برستا ہے مجھ سے۔ وہ اب شرم سے دوہری ہو گئی تھی، آج سچ میں اس کی ضرورت کی ایک ایک چیز لے آیا تھا، کپڑے سے لے کر چوڑیوں تک۔ تبھی تو گھنٹہ لگا تھا، مگر اسے لڑکیوں کی شاپنگ کا اتنا اچھا اندازہ ہوگا اسے معلوم نہیں تھا۔ اس کے باتھ روم سے نکلنے سے پہلے اپنی تمام چیزیں واپس بیگ میں ڈالی تھی اور نائٹ سوٹ نکال کر الگ کر دیا تھا، شاید پہننے کا ارادہ تھا۔ تمام بیگز الماری میں رکھے تھے، ابھی وہ چیزیں سمیٹ کر پلٹی ہی تھی کہ وہ سرشار سا بھیگا وجود لیے نکھرا ہوا باتھ روم سے باہر آیا تھا۔ باہر مت جانا ابھی۔ وہ اسے باہر جاتا دیکھ کر کڑک آواز میں گویا ہوا تھا، جبکہ وہ صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ آرزم اپنے بال سنوار کر ڈریسنگ ٹیبل سے ہٹا تھا اور سائڈ ٹیبل پہ رکھے میڈیسن باکس کو لے کر اس کے قریب ہی صوفے پہ بیٹھ گیا تھا کہ وہ اس کے سامنے تھی۔ میڈیسن باکس سے اس نے ایک ٹیوب نکالی تھی اور بنا کسی اجازت لیے اس کا نرم و ملائم سفید ہاتھ تھاما تھا۔ ایک لمحے کو اس نے اس کے ہاتھ کی نرماہٹ محسوس کی تھی، ایک سکون سا اس کے وجود میں سرایت کر گیا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کی آستین کو تھاما تھا اور آستین بازو سے اوپر کرنے لگا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ گھبرانے کے باوجود چیخی تھی۔ آرزم نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے بھرے بھرے سرخ ہونٹوں پر رکھی تھی اور اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے کہ آپ مجھے چھوئیں۔ وہ اس کی انگلی کو غصے سے دانتوں میں دبا کر ضبط سے بولی تھی، جبکہ آرزم کو جیسے کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا، یہاں تک کہ اس کی انگلی اس کے دانتوں میں دب کر سرخ ہو چکی تھی۔ مگر اسے کب پرواہ تھی، وہ تو بس اس کی آستین کو اوپر کرنے میں زور و شور سے مگن تھا۔ مگر جب وہ کونی سے اوپر نہیں ہوئی تو وہ اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی ڈرا سے کینچی نکال کر لایا تھا اور اب سامنے بیٹھا اس کی آستین کو شروعات سے ہی کاٹنے لگا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ منع کیا ہے نا آپ کو؟ وہ اس کو اپنے بالکل قریب دیکھ کر گھبرا کر بولی تھی۔ اوپر سے اس کا عمل، وہ کیوں سرے سے اس کی آستین کو کاٹ رہا تھا؟ اول کہ تم مجھے روک نہیں سکتی، دوم میں تمہارا شوہر ہوں، سوم کہ میرا تم پر پورا حق ہے۔ شاپنگ دیکھ کر تو سمجھ ہی گئی ہوگی، کیونکہ وہ شاپنگ ایک ہسبینڈ کے سوا کوئی کسی لڑکی کے لیے نہیں کر سکتا مسز آرزم، وہ بتاتے ہوئے انداز میں کہتا ہوا بہت کچھ باور کروا چکا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر ساکن سی بیٹھی تھی، وہ اس پر زبردستی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ اس کی خاموشی پر آرزم اس کی پوری آستین سے ہی کاٹ کر الگ کر چکا تھا۔ اب اس کا پورا سفید بازو اریا تھا، وہ گھبرا کر لرزتی پلکیں جھکا گئی تھی۔ مجھے تمہارا خیال کرنا چاہیے تھا، امی کی طرف سے سوری، وہ دل کی بہت اچھی ہیں، وہ ہمیشہ سے ہی مہل کو بہت چاہتی ہیں، تم اب اس کی جگہ ہو تو اس لیے وہ شاید تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھ پا رہی، مگر کچھ عرصے میں سب بہتر ہو جائے گا۔ وہ اس کے بازو پر جگہ جگہ جلے ہوئے نشان پر ٹیوب لگاتا ہوا بول رہا تھا، اس کے لہجے میں نہایت نرماہٹ تھی۔ وہ سانس رو کے اسے سن رہی تھی اور اس کے عمل پہ دل سے یہ اقرار کر رہی تھی کہ وہ واقعی خیال کرنے والا انسان ہے۔ احساس ہوتے ہوئے سب سے پہلے شاپنگ اور اب مرہم رکھنا، اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ان زخم کا مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا، مگر شاید تم پہلی والی سزا بھول گئی ہو۔ وہ ٹیوب لگا کے ہٹا تھا۔ نہیں بھولی میں، مگر آپ ایسا نہیں کریں گے، وہ ساکن سی بیٹھی پریشانی سے بولی تھی۔ اس لیے وہ ہاتھ دھو کر واپس اس کے پاس بیٹھ چکا تھا، کیونکہ میں کہہ رہی ہوں، وہ دوپٹے سے اپنا بازو چھپاتی ہوئی معصومیت سے بولی تھی۔ میں کیوں تمہاری مانوں؟ تم نے میری مانی تھی؟ وہ دلچسپی سے اس کے وجود کی خوبصورتی کو بہت قریب سے دیکھ کر سرشار ہو رہا تھا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اس کی نظریں اس کے حیا آلود چہرے پر ہی لگی ہوئی تھیں، جبکہ اس کے سیاہ لمبے بالوں کو چھونے کی خواہش کرتے ہوئے ایک ہاتھ اس نے اس کی سلکی بالوں کی لٹ کو ہاتھ میں لیا تھا اور بے ساختہ بال کی لٹ کو اپنے چہرے کے قریب لے گیا تھا۔ لیلک تو اس کے آج بدلے ہوئے روپ اور حرکات و سکنات سے صدمے میں جانے لگی تھی۔ مجھے کھانا دکھنا ہے۔ وہ تیزی سے وہاں سے اٹھی تھی اور پیدانی میں دروازے کی جانب باہر جانے کے لیے پر تولنے لگی تھی۔ کپڑے چینج کر کے جاؤ، وہ اس کی جلد بازی پہ مسکراہٹ ضبط کرتا سنجیدگی سے گویا ہوا تھا، جبکہ وہ اپنی عقل پہ ماتم کرتی ہوئی کوفت سے الماری کی جانب بڑھی تھی۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ابھی میں پڑھ رہی ہوں۔ وہ دونوں نور جہاں بیگم کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں،
جب نور جہاں بیگم نیا ٹاپک چھیڑ چکی تھی۔ 3 سال ہو چکے ہیں، 2 سال بھی یوں ہی گزر جائیں گے۔ میں تمہارا جواب اور مرضی جاننا چاہتی ہوں بیٹا، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں ہاں کہہ دوں کمال صاحب کو۔ وہ آج اس کا جواب سننے بیٹھی تھی۔ ویسے بھی کمال صاحب نے اگلے ہفتے منگنی کا کہا تھا، وہ جلد از جلد انہیں جواب دینا چاہتی تھیں۔ امی آپ انہیں منع کر دیں۔ یہ نہیں تھا کہ اسے تعمیر پسند نہیں تھا، اس سے کوئی خار تھی، مگر وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ہی فیلڈ کے کسی ڈاکٹر سے ہی لنک بنانا چاہتی تھی۔ اب تو ویسے بھی اس کے دل و دماغ پہ کوئی اور چھایا ہوا تھا۔ وہ کیسے اب اسے تصور کر سکتی ہے؟ لیکن کیوں اریحا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اریحا سے بھی صرف فارمیلٹی کے لیے پوچھ رہی تھی، ورنہ وہ آنکھ بند کر کے اس کی شادی تعمیر سے کرا سکتی تھیں۔ مہر تم ہی انہیں سمجھاؤ، وہ انہیں کس طرح کنونس کرے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اریحا تائی امی صحیح کہہ رہی ہیں، تعمیر بھائی ویل سیٹلڈ اور گڈ لکنگ ہیں، تمہارے ساتھ سوٹ بھی کریں گے اور تمہیں خوش بھی رکھیں گے، تم ہاں کر دو۔ اس نے اریحا کے حق میں جواب نہیں دیا تھا، جبکہ اریحا ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہیں اگر اتنا ویل سیٹلڈ اور گڈ لکنگ لگ رہا ہے وہ انسان، تو تم خود اس کے ساتھ سیٹلڈ ہو جاؤ، مگر میں نہیں۔ امی میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے انہیں صرف بھائی کے دوست کے نظریے سے دیکھا ہے، میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی آپ انہیں انکار کر دیں۔ وہ ایک دم ہتے سے اکھڑ گئی تھی، جبکہ مہل اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان پہ چڑھ گئی تھی۔ غصے میں وہ یہ بھی محسوس نہ کرتی تھی کہ وہ کیا بول چکی ہے۔ اگر کوئی معقول وجہ ہوگی تو میں ضرور انکار کر دیتی۔ مجھے پتہ ہے تمہارا دماغ ہی خراب ہے، تم سے کبھی کسی اچھے کی امید کی ہی نہیں جا سکتی۔ تمہارے بعد مجھے مہل کا بھی دیکھنا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس دن ہی میں کمال صاحب کو ہاں کر دیتی۔ تم تو یہ تک بھول گئی ہو کہ کمال صاحب نے تم بچوں کو اس مقام تک پہنچانے میں کس قدر مدد کی ہے، لیکن تمہیں کہاں کسی کی عزت کا خیال ہے؟ وہ اچھے خاصے اسے سنا چکی تھی۔ اچھا اب آپ یہ چاہتی ہیں کہ ان احسانات کے بدلے اپنی بیٹی انہیں دان کر دیں؟ کیا مطلب دان کر دیں؟ تمہیں عزت اور محبت چاہ سے اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں؟ مہل اسے میری نظروں سے دور لے جاؤ ورنہ میں کچھ کر دوں گی۔ پڑھ لکھ کر بھی اس میں اچھے برے کی تمیز نہیں آئی ہے، تمہارے پاس کل رات تک کا وقت ہے، سوچ کے جواب نسبت دو۔ وہ غصے کو برداشت کرتی ہوئی مخاطب ہوئی تھی۔ مہل اریحا کا بازو پکڑ کے کمرے سے باہر لے گئی تھی۔ ایک نہیں سن رہی ہیں میری وہ؟ کیسے میں کسی کے ساتھ بھی شادی کر لوں؟ میرا دل بھی تو ملنا چاہیے۔ جس طرح باہر بارش برس رہی تھی، اسی طرح اس کے دل پہ بھی جذبات اور نئے احساسات کی بارش دن بدن برستی جا رہی تھی۔ تمہاری ساری وجوہات فضول ہیں، ماں باپ ہمارے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ وہ اس کو کمرے میں لا کر دروازہ بند کر چکی تھی اور آخری بات کہہ کر باتھ روم میں گھس گئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بات ختم کر چکی ہے، جبکہ اریحا طیش کے عالم میں کمرے کے بیچ میں چکر کاٹ رہی تھی۔ کچھ بھی کر کے اسے اس رشتے کو ختم کرنا تھا۔